الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. صدر محترم، حضرات حکم اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے کاشگر. حضرات گرامی، تاریخ انسانی شاہد ہے اتحاد و اتفاق زندگی میں وہ بنیادی پتھر ہے جس سے قوموں کی ترقیات و عروج کی لازوال مستحکم عمارت قائم ہوتی ہے. یہی وہ سرچشمہ ہے جس سے قوتوں اور کامرانیوں کے سوتے ملتے ہیں. تمام تاریخ انسانی کی ورق گردانی کر جاؤ، قوموں کی اتحاد میں ترقی کو پاؤ گے. اس مختصر تمہید کے بعد آئیے ذرا ہم اس قوم کا جائزہ لیتے ہیں جس کو انما المؤمنون اخوہ اور کونوا انصار اللہ کا درس دیا گیا، اور قرآنی درسگاہ میں یہ سبق سکھلایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کو اپنی زندگی کا جزء لا ينفق سمجھو، اور دیکھو جھگڑنا نہیں، ورنہ جانتے ہو کیا ہوگا، تم ناکامی کے خندق میں جا گرو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو وحدت کی لڑی میں یہ کہہ کر پرو دیا تھا ان ربکم واحد ابوکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے. اس امت کی شناخت قرار دی تھی مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم اذا اشتکى منہ وتداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. امت مسلمہ کے غریب فرزندوں، آؤ ذرا غور کریں کہ جب اتحاد و اتفاق اس امت کی رگوں میں خون بن کر گردش کر رہا تھا اور یہ امت وحدت رب کی زنجیر میں بندھی ہوئی تھی، تو اس کے تصور سے باطل طاقتوں کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا تھا، طاغوتی نظاموں کے دل دہل جاتے تھے، کلیجہ منہ پانے لگتا تھا. مگر جب اس امت کی زندگی اس طاقتور عنصر سے عاری ہو گئی تو قومیں بھوکے بھیڑیے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی، اور پورے عالم میں آج مسلمانوں کا نہ گپتا بحال ہے، یہ کوئی ٹھکی چھپی چیز نہیں. کبھی اس امت مسلمہ کا یہ حال تھا کہ افریقہ کے صحرا میں رہنے والے کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھتا تھا تو اس کی چبھن ہندوستان کا تمام مسلمان محسوس کرتا تھا. آج یہ امت مختلف خانوں میں بٹی ہوئی ہے، مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے. وطن پرستی، نسل پرستی، نسل کی تعصب کے خود پرستہ بتوں کو اس نے اپنا معبود بنا رکھا ہے. ذات پات کے ناپاک صنم اس کے ہاتھوں پوجے جا رہے ہیں. علامہ اقبال مرحوم نے سچ کہا تھا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں تڑپنے کی ہی باتیں ہیں. امت مسلمہ موجودہ زمانے میں اخلاقی، فکری، علمی، سیاسی اور تعلیمی معاشی بحران کا شکار ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک اس کو آنکھیں دکھانے اور کچلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. دنیا کے تمام باطل نظام اس کو حکم تر بنانے کے لیے تیار ہے. وہ قومیں جو کبھی امت مسلمہ کے سامنے سر نہیں تھی، آج وہ قومیں امت مسلمہ کی اینٹ سے بجانے کی تیاریوں میں مصروف ہے. افغانستان چل رہا ہے، مصر شام امریکہ کی جھولی میں آگ مچولی کھیل رہے ہیں. فلسطین پر یہودیوں کی یلغار ہے. حرمین شریفین کے تقدس کو مٹانے کی صحیح کی جا رہی ہے. مدارس اسلامیہ جو امن و سلامتی کے عالم بردار ہیں، ان کو دہشت گردی کا کہا جا رہا ہے. اس لیے میں حضرات کو بتا دینا چاہتا ہوں ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے کاشگر، یہ بھی پیغام یاد رکھیے، متحد ہو گئے تو کہلاؤ گے مومن غازی، منتشر ہو گئے تو قسطوں میں صفا ہوگا. حضرات آج ضرورت ہے کہ ہم سڑے رہو دنیا کی قیادت کی بات کو سنبھالنے کے لیے اتحاد کی زنجیر کو تھام رہے، سیسا پلائی بھی دیوار بن جائے. آج اس امت مسلمہ کی سب سے
اہم اور بڑی ضرورت یہی ہے کہ اتحاد کی رسی کو سینے سے لگائیں اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو اپنا شعار بنائیں. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سجاء الفتح آئے اور